السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے چلو آپ مان بھی جاؤ۔ ناول کی رائٹر ہیں شازیہ مصطفیٰ۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ارے ابیحا بات تو سنو، کنول نے اسے پکار لیا جو کلاس ختم ہوتے ہی باہر نکل رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ وہ رک گئی۔ یہ جو مشہد علی ہے تمہارا کزن ہے؟ وہ جلدی سے اس کے ساتھ ہو لی۔ دونوں اب کلاس سے باہر آ چکی تھیں۔ کون؟ مشہد علی؟ ابیحا انجان بنی۔ ارے وہی جو ایم اے کا اسٹوڈنٹ ہے۔ پتہ نہیں تم کس کے بارے میں کہہ رہی ہو۔ وہ اب کوریڈور کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی تھی۔ ارے وہی جو کل تمہیں گھر ڈراپ کرنے کی آفر کر رہا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے ایجوکیشن کے اسائنمنٹ بنا لیے؟ اس نے کنول کا دھیان ہٹایا۔ ارے کہاں بنائے، آج کل آپ ہی رہنے آئی ہوئی ہیں، ٹائم نہیں مل رہا۔ میں نے تو بنا لیے ہیں، سبمٹ کروا دوں گی۔ کتنی اچھی ہو، بلکہ خوش قسمت ہو، ہر کام جلدی کر لیتی ہو۔ کنول نے آہ بھر کے کہا۔ سنیے، اگر آج بھی آپ کو جانے میں مسئلہ ہو تو میرے ساتھ چلنا۔ پیچھے سے کسی کی گمبھیر آواز نے دونوں کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ ابیحا نے اسے دیکھا تو کڑوا سا منہ بنا لیا۔ شروع سے اسے اس شخص سے چڑ تھی، اب یونیورسٹی میں بھی اس نے پیچھا نہ چھوڑا تھا۔ کیا بات ہے، مجھے دیکھ کر تم چپ کیوں ہو جاتی ہو؟ وہ اس کے برابر میں ہی دھرنا دے کر بیٹھا۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ کہاں چلی؟ بیٹھو ادھر۔ مشہد نے اس کا نازک ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھا لیا تو وہ تلملا گئی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی ہے۔ ایک تو اتنا ہینڈسم بندہ تمہارے آگے پیچھے پھرتا ہے، تم اسے گھاس ہی نہیں ڈالتی ہو۔ وہ برا مان گیا۔ ویسے مس کنول، آپ کی یہ دوست آپ سے بھی اسی طرح بات کرتی ہیں؟ اس نے اب مسکراتی ہوئی کنول کو مخاطب کیا۔ کنول آپ کی طرح کی بیہودہ گفتگو نہیں کرتی ہے۔ دیکھو، میں نے ابھی تک کوئی بھی ایسی ویسی گفتگو نہیں کی ہے، حالانکہ دل تو ہر وقت تمہارا راگ الاپتا ہے، تمہارے ہی سحر میں کھویا رہتا ہے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ آپ کو ذرا بھی لحاظ نہیں کہ کس جگہ آپ کھڑے ہیں۔ ابیحا دانت پیس کر رہ گئی، کیونکہ کنول لب بھینجے مسکراہٹ روک رہی تھی۔ پھر بتاؤ، کہاں حال دل کہوں، کہیں بھی دستیاب نہیں ہوتی ہو۔ مشہد نے اس کے دلنشین چہرے کو دیکھا جو اس وقت غصے سے تمتما رہا تھا۔ میرے خیال میں چلتی ہوں ابیحا، تم کینٹین میں آ جانا۔ کنول بیگ اٹھانے لگی۔ میں بھی چل رہی ہوں۔ تم کیسے جا سکتی ہو، بیٹھو ادھر، وہ پوری دھونس کے ساتھ بولا۔ کنول جا چکی تھی۔ میں آپ کی شکایت بھابھی سے لگاؤں گی۔ دھمکیاں ہی دیتی ہو، کبھی لگاتی کیوں نہیں؟ وہ سینے پر بازو لپیٹے بولا۔ مجھے خیال آ جاتا ہے خواہ مخواہ بیچاری شرمندہ ہوں گی، اپنے بھائی کے کرتوت سن کر جو ہر لڑکی کو دیکھ کر عشق بگاڑتا رہتا ہے۔ اے سنو، میں ہر لڑکی کو دیکھ کر کبھی عشق نہیں بگاڑتا ہوں۔ تم وہ واحد لڑکی ہو جس کے آگے میں نے دل ہارا ہے۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ سوری مسٹر، یہ رانگ نمبر ہے، کہیں اور ٹرائی کریں۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ سنو، نمبر بالکل رائٹ ہے، ایک دن دیکھنا تم خود میرے پاس آؤ گی۔ خواب ہی دیکھتے رہیے گا، وہ اب استہزائیہ ہنسی کے ساتھ بولی۔ خواب حقیقت بھی بن جاتے ہیں ابیحا جمال، یہ میرا تم سے وعدہ ہے، تم بنو گی صرف میری۔ اس نے اپنی گہری نگاہیں اس پر مرکوز کر دیں۔ شٹ اپ، وہ ہنکار کر چلی گئی۔ مشہد نے اسے جاتے ہوئے دیکھا جو ہر وقت غصے میں ہی رہتی تھی۔ مشہد ابیحا کے تایا زاد بھائی کی بیگم کا اکلوتا بھائی تھا۔ وہ شروع سے ہی ابیحا کو پسند کرتا آ رہا تھا۔ ابیحا کے والد جمال احمد اور کمال احمد دونوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ ابیحا سے چھوٹا ایک بھائی راضی تھا جو میٹرک میں پڑھ رہا تھا، جبکہ ان کے تایا زاد عمیر بھائی اپنے بزنس میں مصروف تھے۔ ان سے چھوٹا شارق بھی میٹرک میں تھا۔ اس سے چھوٹی ہمنا 8ویں کلاس میں پڑھتی تھی۔ ان کے گھر مشہد کا بھی آنا جانا رہتا تھا، اس لیے سبھی فری تھے، مگر ایک ابیحا ہی اس سے فری نہ تھی۔ البتہ اس سے چھوٹی بہن ماہم سے ابیحا کی تھوڑی بات چیت تھی، مگر ابیحا کم کسی سے فری ہوتی تھی۔ اکثر مشہد سے اس کی لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ یونیورسٹی ہو یا گھر، وہ کہیں بھی اسے اہمیت نہیں دیتی تھی۔ آج وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی کیونکہ رات سے ہی اسے فلو ہو گیا تھا۔ صبح اٹھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی تھی۔ وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ عمیر بھائی کے دونوں بیٹے وہیں کھیل رہے تھے۔ السلام علیکم لوگو۔ مشہد کے زوردار فرشی سلام کرنے پر وہ تو اچھل ہی پڑی۔ ہاں، ماما آئے ہیں۔ عمر اور سنی دوڑتے ہوئے آئے۔ یار کیسے ہو؟ وہ پوچھ ان دونوں سے رہا تھا، مگر نگاہ ابیحا پر تھی جو برے برے منہ بناتی اٹھنے لگی تھی۔ ماما آپ بڑے دنوں بعد آئے ہیں۔ یار کیا بتاؤں، مصروف تھا۔ عمر کو گود میں اٹھا لیا۔ سنو، تم کیوں نہیں آئی یونیورسٹی؟ اس نے اب ڈائریکٹ اس سے پوچھ لیا۔ آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ اس نے جواباً تڑک کر کہا۔ تمہارا دیوانہ۔ اس نے سرگوشی کی۔ بیہودہ انسان، وہ زیر لب بولی۔ یار سنی، تم ماما کے لیے کچھ کھانے کو تو لاؤ، آج میں سیدھا یونیورسٹی سے آ رہا ہوں۔
وہ اب دھر سے صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ ابیہا نے ناگواری سے اسے دیکھا، کل کی گفتگو سے اور ہی بنا کر رہ گئی تھی۔ اگر چھٹی کرنے کا ارادہ ہوا کرے تو مجھے ایک دن پہلے بتا دیا کرو، میں صرف وہاں تمہارے لیے جاتا ہوں۔ بھابھی بھابھی، وہ تو چیخ ہی پڑی جبکہ وہ حواس باختہ ہو گیا تھا۔ اچانک افتاد پر اسمارا دوڑتی ہوئی آ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، میں آیا ہوں آپی۔ مشہد اب ان کے سامنے سنبھل گیا۔ ابیہا، تم نے تو جان ہی نکال دی میری۔ وہ اپنے کمرے سے دوڑتی ہوئی آئی تھی، سانس بھی پھول رہا تھا۔ حالانکہ آپی، جان تو میری نکالی ہوئی ہے، وہ معنی خیزی سے بولا۔ ابیہا نے گور کر اسے دیکھا۔ یہ تم آج دوپہر کو کیسے آ گئے؟ انہیں حیرانگی بھی ہوئی۔ آپ کی محبت مجھے لے آئی، جب تک میں آپ کو نہ دیکھ لوں میرے دل کو قرار نہیں آتا۔ وہ سنا ابیہا کو رہا تھا۔ مشہد، ہوش میں تو ہو؟ اب ہوش کہاں مجھے۔ سنو ابیہا، اپنے ہاتھ سے ذرا اچھی سی چائے تو پلانا۔ چائے تمہیں میں پلاؤں گی۔ یہ بتاؤ امی ابو کیسے ہیں، اور ماہم کیوں نہیں آئی؟ ارے میں یونیورسٹی سے آ رہا ہوں، صبح کا گھر سے نکلا ہوا ہوں، وہ اب کیسے آ گیا؟ ابیہا اب وہاں سے کھسک لی، کیونکہ یقیناً وہ کچھ الٹی سیدھی بکواس ہی کرے گا جو اسے آگ لگا دیتی تھی۔ پھر تو کھانا کھانا چاہیے۔ ابیہا پلیز تم سالن گرم کرنے رکھ دو، میں آتی ہوں۔ انہوں نے جاتی ہوئی ابیہا کو ہانک لگائی تھی۔ سنو، کچھ ملامت دینا۔ مشہد، کیا بکواس ہے؟ انہوں نے اسے ٹوکا مارا۔ آپی، آپ کو نہیں پتہ اس لڑکی کو بہت غصہ آتا ہے۔ اچھا تم ایسا کرو، کچن میں آ جاؤ، وہیں کھانا بھی کھا لینا۔ وہ اسے لے کر کچن میں آ گئی، سالن گرم کر رہی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر باہر نکلی تو مشہد نے اسمارا کی نظر بچا کر ابیہا کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ بتاؤ کل تو آؤ گی نا؟ نہیں، وہ کہہ کر چلی گئی۔ مشہد کو یہ ناراض ناراض سی لڑکی بہت پسند تھی۔ اس نے تو اپنے دل میں اسے بسایا ہوا تھا، مگر ابھی اس کی تعلیم کے چند ماہ باقی تھے، پھر ابو کے ساتھ ان کے بزنس میں بھی ہاتھ بٹانا تھا۔ جب تک وہ اس قابل نہیں ہو جاتا اسے انتظار کرنا تھا کہ ابیہا جمال کے لیے اپنا پروپوزل بھیجے۔ کیا سوچ رہے ہو آپی، یہ ابیہا اتنی غصے میں کیوں رہتی ہے؟ ایسی تو نہیں رہتی ہے، ہاں بس ہر ایک سے بات چیت نہیں کرتی ہے۔ وہ اس کے آگے کھانے کی ٹرے رکھتے ہوئے بولی۔ لیکن مجھے دیکھ کر اسے زیادہ غصہ آتا ہے۔ تمہاری حرکتیں بھی تو دیکھو کیسی ہیں، غصہ نہیں آئے گا؟ وہ فریج سے بوتل نکالنے لگی۔ اس نے کچھ کہا میرے متعلق؟ اب اسے ڈر ہوا کہ کہیں واقعی شکایت نہ کر دی ہو۔ اس نے تو کچھ کہا نہیں، کیوں اسے کچھ کہنا چاہیے تھا؟ وہ معنی خیزی سے مسکرائی۔ اب تک اس نے کچھ نہیں کہا، حیرت ہے۔ کیا بات ہے؟ وہ چیئر گھسیٹ کر اب اس کے قریب بیٹھی۔ اتنی مرچیں ڈالی ہیں آپ نے سالن میں؟ اب وہ سنبھل گیا کیونکہ اسمارا مشکوک انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ میں مشہد تمہیں خوب سمجھ رہی ہوں، وہ مسکرائی۔ آپ جو سمجھ رہی ہیں وہ سب غلط ہے، وہ بولا، اور پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلا گیا تھا۔ وہ بس ابیہا کو دیکھنے آیا تھا، مگر وہ پھر اس کے سامنے ہی نہ آئی تھی۔ کب تک تم فارغ ہو رہے ہو یونیورسٹی سے؟ صمد علی نے اس سے پوچھا جو ابھی باہر سے آ کر بیٹھا تھا۔ 2-3 ماہ بعد سیمسٹر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کیا کرو گے؟ وہ اس سے پوچھ رہے تھے، جو کبھی سنجیدہ نہ ہوتا تھا۔ 1-2 سال تو آرام کروں گا۔ دماغ درست ہے برخوردار؟ وہ کرخت لہجے میں بولے۔ ارے کرنا کیا ہے؟ آپ کے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹائے گا۔ امی ایسے موقعوں پر اپنی مداخلت ضروری سمجھتی تھیں، مگر آپ کے صاحبزادے لگتا ہے کسی موڈ میں نہیں ہیں۔ ابو، میں نے کچھ کہا تو نہیں ہے کہ کام نہیں کروں گا؟ وہ ان کا سپاٹ چہرہ دیکھنے لگا۔ بیٹا میں چاہتا ہوں سارا بزنس اب تم سنبھالو، آخر تمہیں ہی یہ سب کرنا ہے۔ ابو، میں کام آپ کے انڈر میں کروں گا، مگر آپ کی موجودگی میرے لیے سب سے اہم ہے۔ اس نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ ٹھیک ہے، تم اپنے ایگزام سے فارغ ہو لو، اس کے بعد اگر کہیں گھومنے پھرنے جانا ہو تو چلے جانا، کیونکہ دماغ کو ریلیکس بھی تو دینا ہے۔ میں بھی چلوں گی بھائی۔ ماہم جلدی سے اس کے پاس آ گئی۔ ہاں، اسے ضرور لے جاؤ ہر جگہ۔ امی نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ میں ویسے بھی ابھی کہیں گھومنے پھرنے نہیں جاؤں گا، بعد میں آرام سے جاؤں گا، مشہد نے بڑی گہری سوچ کے ساتھ کہا۔ بعد میں کب؟ صمد علی نے سوالیہ نگاہ اس پر ڈالی۔ اب آپ سمجھ جائیں بیٹا آپ کا کیا کہہ رہا ہے، امی بھی معنی خیزی سے بولی تو مشہد خجل ہو گیا، جیسے انہوں نے اس کی سوچ پڑھ لی ہو۔ او اچھا، اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا، کون ہے وہ لڑکی؟ ابو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو جیم کر اٹھ گیا، اپنے کمرے میں آ گیا، ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ چھم سے ابیہا اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئی تھی۔ اسے تنگ کرنے کو دل چاہا تو فون اٹھا لیا، مسکراتے ہوئے نمبر ڈائل کر لیا۔ دوسری طرف فون عمیر بھائی نے ریسیو کیا۔ السلام علیکم عمیر بھائی، اس نے انہیں سلام جھاڑ دیا۔ کہو کیسے فون کر لیا، وہ بھی اتنی رات کو؟ اصل میں عمیر بھائی ابیہا سے پوچھنا تھا کل یونیورسٹی جائے گی یا نہیں، اس نے جٹ مدعا بیان کر دیا۔ ابیہا تو میرے خیال میں سونے چلی گئی۔
آپ دیکھ لیں وہ بضد تھا، کسی طرح اسے فون پر بلا لے کیونکہ اس کی جلی کٹی سننے کو جو دل چاہ رہا تھا۔ یار دیکھتا ہوں۔ وہ ریسیور رکھ کر چلے گئے تھے۔ مشہد دل سے دعا کر رہا تھا وہ آ جائے تو اچھا ہے، 2 دن سے ویسے ہی نہیں جا رہی تھی۔ ہیلو، کیا کام ہے؟ آتے ہی تڑک کر وہ بولی تھی اور مشہد چونک گیا۔ اتنی رات کو فون کیوں کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ میرے دل کا سکون و قرار۔ وہ فوراً ہی پٹری سے اتر جاتا تھا۔ دیکھیے آپ اپنی حد میں رہ کر بات کیا کریں، کیا الٹی سیدھی بکواس کرتے ہیں؟ وہ تو تنک ہی گئی۔ اب تم حد بتا دو میری کیا ہے، جبکہ میں تو حد کراس کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، مستقبل قریب میں۔ اس نے مزید جلتی پر تیل چھڑکا۔ آپ کی شکایت میں اب ضرور بھابھی سے کروں گی۔ ابیہا کے تو چھکے چھوٹ گئے تھے۔ بس یہ دھمکیاں نہ اپنے پاس رکھو۔ اور ہاں سنو، صرف BA آنرز کرنا، اگر مزید پڑھنا ہو تو شادی کے بعد پڑھنا۔ اس نے مکمل دھونس کے ساتھ کہا۔ شادی؟ ہوش میں تو ہیں؟ شادی ہاں، میں ہوش میں رہ کر ہی کروں گا، بس ذرا تمہیں انتظار کرنا ہوگا سویٹ ہارٹ۔ او یو آہستہ، غصہ نہیں، مانا کہ غصے میں تم اور حسین لگتی ہو، وہ زوردار کہکے کے ساتھ بولا۔ او یو شٹ اپ۔ ابیہا نے پیچ و تاب کھا کر ریسیور پٹک دیا تھا۔ مشہد تو بس ہنسے جا رہا تھا کیونکہ اسے تنگ کر کے تو وہ مزے لیتا تھا، اس کے نخوت لیے ہوئے انداز پر تو اسے اور ہی شرارت سوچتی تھی کہ کسی طرح اسے زچ ہونے پر مجبور کر دے۔ ابیہا جمال، یہ میرا وعدہ ہے، شادی میں تم سے ہی کروں گا اور تم ایک دن میری محبت کی معترف بھی ہو جاؤ گی، پھر دیکھنا صرف میں ہی تمہیں پیارا ہوں گا۔ وہ بیڈ پر جوتوں سمیت لیٹا خوش کن خیالات میں مگن تھا، جہاں صرف وہ اور ابیہا تھے۔ اس نے تو اسمارا آپی کی شادی پر اسے دیکھا تھا، اسی دن سے یہ ناراض سی لڑکی دل کو ایسی بھائی کہ پھر کوئی اس دل میں سمائی ہی نہیں، مگر اس نے ابھی کسی کو بتایا نہیں تھا۔ اب تم اتنی بھی سخت دل نہ بنو ابیہا، بیچارہ اتنا تمہیں چاہتا ہے، کنول نے اس سے کہا جو کلاس لے کر آ رہی تھی۔ تمہیں اگر وہ پسند ہے تو تم اس کا دل رکھ لو، اس نے چڑھ کر کہا۔ بے وقوف، وہ تمہیں چاہتا ہے، ہینڈسم ہے، اسمارٹ ہے، ہر لڑکی اس سے بات کرنے کے لیے مرتی ہے، مگر میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں، اس نے جتا کر کہا۔ ابیہا، تم نے وہ کہاوت نہیں سنی، اسے چاہو جو تمہیں چاہتا ہے، اسے مت چاہو جسے تم چاہتے ہو؟ کنول مسلسل اسے سمجھا رہی تھی۔ میرے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ میں چاہتی ہوں کہ انہیں چاہوں اور نہ میں کسی کو چاہتی ہوں۔ اب دونوں پوائنٹ کی طرف جا رہی تھی۔ بے وقوف لڑکی، تیرا کزن ہے۔ کزن؟ وہ میرا نہیں ہے، میرے کزن سے تعلق ہے، مجھ سے نہیں۔ اب اگر کنول تم نے مشہد کے بارے میں کچھ مجھ سے کہا نا تو یاد رکھنا میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ وہ مسلسل اس کی حمایت سے جنجلاہٹ اور اکتاہٹ کا شکار ہو گئی۔ تم کچھ بھی کہو، مگر میں تو یہی دعا کروں گی کہ تمہیں مشہد علی سے محبت ہو جائے۔ دفع ہو، تم فضول لڑکی ہو۔ وہ تیزی سے آگے چلی گئی، جبکہ کنول وہیں کھڑی رہ گئی۔ ابھی وہ پوائنٹ کے لیے کھڑی ہی ہوئی تھی کہ بائک نے اس کا راستہ روک لیا۔ عجیب لڑکی ہو، بتا تو دیا کرو کہ تم آ جاؤ گی، میں نے تو خواہ مخواہ چھٹی کر لی، وہ بائک کو بند کر کے بولا۔ ابیہا نے کڑواہٹ بھرے انداز میں اسے دیکھا، جو اپنی ڈیشنگ پرسنالٹی سمیت آنکھوں میں شوخیاں لیے ہوئے تھا۔ آؤ، میں گھر چھوڑ دوں گا۔ جی نہیں شکریہ، میں پوائنٹ سے چلی جاؤں گی۔ اس نے شولڈر پر اپنا بیگ درست کیا۔ یہ بیویوں والے نخرے نہ بعد میں کرنا، آؤ بیٹھو۔ مشہد نے بے تکلفی سے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ تنک ہی گئی، اس کے چھونے پر اتنی بے باکی بھی اسے پسند نہ تھی۔ آپ مجھ پر کیا حق جتاتے رہتے ہیں، آپ سے میں کتنی بار کہہ چکی ہوں حد میں رہا کریں۔ مشہد نے جزبت ہو کر اسے دیکھا، جو شعلہ جوالہ بنی ہوئی تھی، مگر وہ کب پرواہ کرتا تھا اس کے غصے کی۔ سنو، ابھی تک تو حد میں ہوں، بعد میں بتاؤں گا حد کیسے کراس کی جاتی ہے۔ زیادہ نخرے نہ دکھاؤ، بیٹھو چلو۔ مجھے نہیں بیٹھنا۔ وہ اب پوائنٹ میں چڑھ چکی تھی۔ مشہد نے اس لڑکی کو دیکھا جو اس کے جذبات کا ذرا بھی خیال نہ کرتی تھی۔ وہ بھی بائک سٹارٹ کر کے جا چکا تھا۔ ابیہا گھر آئی تو دیکھا وہ پہلے سے موجود تھا۔ تم مشہد کے ساتھ آ جاتی، امی نے اس سے کہا۔ آنٹی، میں نے کہا بھی تھا، مگر یہ تو مجھے وہیں سنانے لگی۔ ابیہا نے قہر برساتی نگاہ اس پر ڈالی، جو بڑی دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی امی کے پاس بیٹھا تھا۔ ابیہا، میں کتنی بار تمہیں منع کر چکی ہوں، امی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس نے احتجاج کیا۔ آنٹی، میں جھوٹ کبھی نہیں بولتا، ہمیشہ سچ بولا ہے، یہ الگ بات ہے لوگ یقین نہیں کرتے، اس نے بڑی معنی خیز انداز میں کہا، جو صرف ابیہا ہی سمجھ پائی تھی۔ وہ پیر پٹکتی کمرے میں چلی گئی تھی۔ آنٹی، اگر آپ کو برا نہ لگے تو یونیورسٹی جاتے ہوئے ابیہا کو ساتھ لے جاؤں، اس نے ذرا رک رک کر پوچھا۔ بیٹا، وہ سہیلی کے ساتھ جاتی ہے، جانے کی مشکل نہیں ہوتی، انہوں نے عذر پیش کر کے منع کر دیا۔ چلیے، جیسے آپ کی مرضی، میں ذرا آپی سے مل لوں،
پھر گھر چلوں گا۔ وہ اٹھ کر اسمارا کے پاس آ گیا جو سنی کو کپڑے بدلوا رہی تھی۔ تم کبھی ٹک کر بھی بیٹھ جایا کرو۔ آپ بھی ٹک کر ہی بیٹھتا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ کب فارغ ہو رہے ہو پڑھائی سے؟ کچھ ماہ بعد۔ کیوں کوئی لڑکی ڈھونڈ لی ہے؟ وہ خوش ہو کر بولا۔ پہلے کچھ بن جاؤ، لڑکی ایسے ہی نہیں مل جاتی، مگر ایک لڑکی تو کچھ بن بھی جاؤں پھر بھی نہ ملے گی۔ وہ ذرا افسردگی سے بولا۔ ہیں کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے سنی کو باہر بھیجا۔ کچھ نہیں۔ اچھا میں چلوں، دیر ہو گئی ہے، صبح سے نکلا ہوا ہوں، یونیورسٹی نہیں گیا تھا۔ وہ اب اسمارا کے مشکوک انداز پر ذرا سنبھل گیا۔ تمہیں گھر آ کر پوچھوں گی، وہ بولی۔ اچھا چلتا ہوں۔ وہ مسکراتا ہوا نکل گیا، مگر پھر کوریڈور میں ابیحہ کو دیکھ کر رگِ شرارت بھڑکی۔ سنو، مجھ غریب کی محبت کب قبول کرو گی؟ بھابی، وہ چیخی، مگر وہ تو باہر کی جانب دوڑ چکا تھا۔ کچھ شک نہیں، اٹھا کر ہی کچھ نہ مار دے۔ ہمنا نے عمیر بھائی سے کہا کسی دن پکنک کا پروگرام رکھ لیں۔ وہ مصروف بہت تھے، اسی لیے انہوں نے مصروفیات سے ٹائم نکالا، صرف ہمنا کی ضد کی وجہ سے۔ شارق اور راضی نے مشہد کو بھی کہہ دیا تھا، ماہم تو پہلے ہی آئی ہوئی تھی۔ سنو عمیر، کل کوئی میٹنگ تو نہیں؟ کمال احمد نے ان سے پوچھا۔ کل تو نہیں ہے، نیکسٹ ویک میں ہے، دن ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے۔ بھائی جان کل آپ آفس نہیں جائیں گے؟ ہمنا نے سنا تو بول اٹھی۔ کل کا پروگرام جو سیٹ ہے، ابیحہ نے کہا۔ ارے بچوں، تم لوگ جاؤ، میں تو ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اور ہاں، تم نے مشہد کو نہیں کہلوایا؟ انہوں نے اسمارا سے پوچھا۔ آتا ہی ہوگا، کہہ رہا تھا آج وہیں رکوں گا، اسمارا بولی۔ اس شخص کو پتہ نہیں یہاں آنے کا اتنا شوق کیوں ہے، ابیحہ نے ناگواری سے سوچا۔ بہت اچھا بچہ ہے، ہنساتا رہتا ہے۔ ہاں بھئی، میں آ گیا، مشہد کی تیز آواز آئی تو سب ہی چونک گئے۔ ابھی تمہارا ذکر ہی ہو رہا تھا، عمیر بھائی نے کہا۔ یہ بتائیے کون کون کر رہا تھا؟ اس نے آنکھیں گھمائی، مگر ابیحہ پر لا کر روک دیں، جو پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ سب ہی کر رہے تھے بیٹا۔ انکل سب میں کون کون؟ وہ شرارتی انداز میں بولا۔ کم از کم میں تو نہیں تھی، ابیحہ بے ساختہ بولی۔ سب ہی زور سے قہقہ لگا کر رہ گئے۔ وہ جھیم گئی۔ تم سے امید بھی نہیں ہے، وہ بولا، جبکہ وہ سلگتی نگاہ ڈال کر رہ گئی، اور وہ پھر اٹھ کر چلی گئی، کیونکہ مشہد کی بے باک نگاہیں اسے پزل کر دیتی تھی۔ اس رات مشہد نے محفل جمائی رکھی تھی، ابیحہ، ماہم اور ہمنا الگ محفل جمائی ہوئی تھی۔ صبح انہیں جلدی روانہ بھی ہونا تھا۔ عمیر بھائی نے پکنک کے لیے سی سائڈ کا انتخاب کیا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد ہی سب تیاریوں میں لگ گئے تھے۔ ابیحہ اور اسمارا دونوں کھانے پینے کی اشیاء ترتیب سے رکھ رہی تھیں۔ مشہد اپنی گاڑی لے آیا تھا، کیونکہ زیادہ افراد تھے، پھر سامان وغیرہ بھی تھا۔ ناشتہ سب وہیں کریں گے، راضی بولا۔ پہلے سامان تو سیٹ کروا دو جلدی جلدی، مشہد نے راضی اور شارق سے کہا۔ مشہد بھائی، میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، شارق نے کہا۔ ہاں مشہد بھائی، میں بھی، تایا ابو گانے نہیں لگانے دیتے ہیں، راضی نے ڈکی میں سامان رکھنے کے بعد بند کی۔ ٹھیک ہے یار، بیٹھ جانا۔ وہ پھر اندر آیا، ابیحہ کو تیار دیکھا، جو بلیک کاٹن کے سوٹ میں کافی دلکش لگ رہی تھی۔ شہابی رنگت اجلی لگ رہی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو، وہ تعریف کرنے سے ذرا بھی نہیں ہچکچاتا تھا۔ کبھی آپ چپ بھی رہا کریں، بولتے رہتے ہیں، بعد میں تو صرف تم بولو گی اور میں سنوں گا۔ وہ چڑھا کر آگے بڑھ گیا۔ سب لوگ گاڑی میں بھر کر روانہ ہو چکے تھے۔ ابیحہ جان بوجھ کر مشہد کے ساتھ نہیں بیٹھی تھی، پھر بھی 10 تو بج ہی گئے تھے وہاں پہنچتے پہنچتے۔ عمر اور سنی تو نعرے مارتے گاڑی سے اترے تھے۔ عمیر بھائی نے ایک ہٹ پہلے ہی بک کرا لیا تھا۔ بزرگ حضرات تو اندر بیٹھ گئے تھے، جبکہ نوجوان پارٹی باہر آ گئی تھی۔ ابیحہ نے ان سب کو پانی میں جاتے دیکھا، جبکہ وہ کنارے پر کھڑی تھی، جبکہ اسمارا بھابی نے اسے بلایا بھی، مگر وہ بس مشہد کی وجہ سے چڑ رہی تھی، جس نے مسلسل اسے اپنی نظروں کی رینج میں لیا ہوا تھا۔ وہ ہٹ سے لائی گئی چیئر پر بیٹھ گئی تھی، ان سب کو شرارتیں کرتے دیکھ رہی تھی۔ بجو آؤ نا، اتنا مزہ آ رہا ہے، راضی بھاگتا ہوا آیا۔ تم لوگ مزے کرو، میں دیکھ رہی ہوں تم سب کو۔ آپ بھی آؤ نا، ہمنا ماہم بھی تو ہیں۔ یار، لگتا ہے تمہاری بچوں کو پانی سے ڈر لگتا ہے۔ مشہد دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے پاس آ گیا۔ جی نہیں، مجھے جانوروں سے ڈر لگتا ہے، اس نے فقرہ اچھالا۔ اے سنو، جانور کسے کہہ رہی ہو؟ مشہد نے چٹکی بجا کر اس کی آنکھوں میں رعونت سے دیکھا۔ بے فکر رہیں، آپ کو بالکل نہیں کہا، اس نے منہ بنایا۔ رازق شارق کے بلانے پر بھاگ گیا، جو پانی میں فٹ بال کھیل رہے تھے۔ مشہد بھی شامل تھا، مگر وہ ابیحہ کو دیکھ کر آ گیا تھا۔ اتنی کڑوی کسیلی کیوں رہتی ہو؟ وہ بلیک جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ آپ کو دیکھ کر ہو جاتی ہوں۔ وہ جھٹکے سے چیئر سے اٹھی۔ اگر ساری زندگی دیکھنا پڑ گیا تو مشکل تمہیں ہی ہوگی۔ مشہد نے سن گلاسز آنکھوں سے اتارے۔
بڑی خوش فہمی ہے جناب کو، ایسا میرا ٹیسٹ خراب نہیں ہے۔ ابیہا جمال تم دیکھنا، ایک دن میں تمہیں لے اڑوں گا، کیونکہ مرشد علی تمہاری ہر ادا میں کھو چکا ہے۔ وہ بڑی بے باکی اور دھونس کے ساتھ بول رہا تھا، لہجے میں بھی ایک یقین تھا، آنکھوں میں مکمل ارادہ تھا۔ ایک لمحے کو ابیہا جیم سی گئی، بالوں کو کان کے پیچھے کرنے لگی۔ بنتی دلیر ہو مگر میرے سامنے بالکل پزل ہو جاتی ہو، اس نے پھر مسکرا کر چڑھایا۔ جناب کو بڑی خوش فہمیاں ہیں، یہ جو تم جناب کہتی ہو تمہارے منہ سے اچھا لگتا ہے۔ چلو بعد میں مزہ آئے گا جب تم مجھے اس طرح بلاؤ گی۔ اف میرے خدا میں کیا کروں، اس نے پیر پٹکے۔ تم کچھ نہ کرو، کروں گا میں، تم بس حیرانگی سے دیکھتی رہنا، یہ تمہارے دیوانے کا وعدہ ہے۔ اف۔ وہ مشہد کے بازو پر مکہ مار کر ہرٹ میں چلی گئی اور وہ زوردار کہکہ لگا کر رہ گیا۔ اس کے کہکے نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ وہ لوگ ناشتہ وغیرہ تو کرنا ہی بھول گئے تھے۔ تایا ابو کے بلانے پر سب اندر آئے۔ 2 بجے ان لوگوں نے کھانا کھایا۔ ابیہا اور ہمنا سب کو کولڈ ڈرنک سرو کر رہی تھی۔ ابیہا نے جب مشہد کو گلاس تھمایا تو اس نے شرارت میں اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے چھو لیا اور وہ خشمگین نگاہیں اس پر ڈال کر رہ گئی۔ اتنا دلیر تھا، بالکل اس کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ پھر ایک بار وہ باہر نکل آئے۔ عمیر بھائی اور اسمارہ بھابھی الگ باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ عمیر اور سنی شارق کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ ہمنا اور ماہم سیپیاں جمع کر رہی تھی اور وہ کنارے پہ چہل قدمی کر رہی تھی، مگر مشہد کی نگاہیں اسی کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ ابھی وہ چل ہی رہی تھی کہ اس کے پاؤں میں کسی کیڑے نے کاٹ لیا اور وہ سی کر کے نیچے بیٹھ گئی۔ تیز ہوا سے دوپٹہ تو اڑا جا رہا تھا۔ مشہد دوڑتا ہوا آیا تھا۔ کیا ہوا ابیہا؟ وہ واقعی گھبرا گیا۔ پتہ نہیں، لگتا ہے کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے انگوٹھے پر، وہ بولی۔ اتنے میں عمیر بھائی اور اسمارہ بھابھی بھی آ گئے تھے۔ چلو اندر ایک دوائی ہے، وہ میں ساتھ لایا تھا، وہ لگا دوں گا۔ وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ ابیہا نے دیکھا ایک دم ہی وہ گھبرا گیا تھا۔ اس نے دوائی بھی لگائی۔ وہ چپ بیٹھی تھی کہ وہ اس سے سرگوشی میں مخاطب ہوا۔ تمہیں اگر کانٹا بھی لگتا ہے تکلیف میرے یہاں ہوتی ہے، اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ وہ آنکھیں جھکا کر رہ گئی، کیونکہ اس کی آنکھوں سے بس جذبات ہی امڑتے تھے، مگر لاپرواہ قسم کے شخص قطعی پسند نہ تھے۔ آئندہ زندگی میں وہ ذمہ داریاں کب اٹھاتے ہیں، یہ تو اس کی سوچ تھی۔ 2-3 دن تک ابیہا ڈسٹرب رہی۔ پیر کا زخم بھی ٹھیک تھا، مگر یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی۔ مشہد کا 2-1 بار فون بھی آ چکا تھا، تمہارا آنرس پورا ہو جائے تو تمہارے بارے میں بھی سوچا جائے، امی نے اس سے کہا جو ابھی کنول کو فون کر کے آ رہی تھی۔ کیا سوچا جائے؟ ابھی مجھے آگے بھی پڑھنا ہے۔ بہت پڑھ لیا لڑکی، جتنی جلدی تمہاری شادی ہو جائے مجھے سکون ہو، وہ متفکرانہ لہجے میں بولی۔ امی میں نے ایم اے بھی کرنا ہے۔ وہ تو کسیا ہی گئی، یہ سب تم بعد میں کرتی رہنا، تمہارے ابو تو خود کافی فکر مند ہیں، آپ دونوں کو میری فکر نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، شادی کر لوں۔ سنو، باولوں والی باتیں نہ کرو، تمہیں میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے، مجھ سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک دم برہم ہو گئی۔ ابیہا کی رونی صورت ہو گئی۔ اس وقت وہ آپ کچھ بول نہیں سکتی تھی، ورنہ اچھی خاصی جھاڑ پڑنے کا احتمال تھا۔ کیا ہو گیا ہے ابیہا؟ اسمارہ بھابھی تشویش بھرے انداز میں اس کے قریب آ گئیں۔ کچھ نہیں ہوا، میں نے بس یہ کہہ دیا ہے کہ تمہاری پڑھائی سے فارغ ہوتے ہی تمہاری شادی کی جائے گی۔ بس رونے لگی۔ امی نے انہیں بتا دیا۔ بھابھی مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، وہ روحان سی ہو گئی۔ چچی جان پڑھنے سے کیوں روکتی ہیں؟ پڑھنے دیں، شادی جب ہوگی ہو جائے گی، اب وہ فارغ تو نہیں بیٹھ سکتی نا۔ انہیں شاید ابیہا پر ترس آ رہا تھا۔ اتنا پڑھ تو لیا ہے، پھر رشتے ملنا مشکل ہوتے ہیں، اس کے دماغ پھر اونچے ہو جائیں گے۔ وہ دل میں بھر اشک زبان پر لے آئیں۔ ارے آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ اگر ابیہا کے نصیب میں زیادہ پڑھا لکھا شخص ہوگا تو ملے گا، نہیں تو کوئی بات نہیں، وہ انہیں سمجھانے لگی۔ مگر آنے والے تو اعتراض کرتے ہیں، چچی جان دنیا اب بہت آگے چلی گئی ہے، اب کسی کے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اسمارہ ابھی دنیا میں ایسی سوچیں رکھنے والے بھی ہیں، وہ بولی۔ ہم ایسے لوگوں میں ابیہا کی شادی کریں گے ہی نہیں، ہماری ابیہا اتنی گئی گزری بھی نہیں ہے۔ انہوں نے ابیہا کو اپنے شانے سے لگایا، آنکھوں سے آنسو پھسل پڑے تھے۔ بس اب اس کا دماغ اور خراب ہوگا۔ میں ایسی نہیں ہوں امی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ امی اسمارہ بھابھی کو دیکھ کر رہ گئی تھیں، جیسے کہہ رہی ہوں کہ تم نے سائیڈ لی ہے تو وہ اکڑ گئی ہے۔ آج کل وہ بڑی تندہی سے اپنی پڑھائی میں مصروف تھا، کیونکہ ایگزامز شروع ہو گئے تھے، اس لیے وہ ابیہا سے بھی نہیں مل پایا تھا، مگر اس کی یاد سے ایک لمحے کو بھی غافل نہ رہا تھا۔ اسے ابیہا کو پانے کے لیے ہی تو خود کو اس قابل بنانا تھا۔
امی اکثر رات کو اس کے سر میں تیل لگا کر مالش کر دیا کرتی تھیں بقول ان کے۔ اس کا اتنا سا منہ نکل آیا ہے۔ بھائی آپ کے کتنے پیپر رہ گئے ہیں؟ ماہم کو بہت بوریت ہوتی تھی کیونکہ اس کے تو اسکول کی چھٹیاں تھیں، اسی لیے وہ اسے بھی ٹائم نہیں دے پا رہا تھا۔ بس 2 رہتے ہیں۔ وہ رائٹنگ ٹیبل پر جھکا کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ میری یہ گرمیوں کی چھٹیاں غلط پڑتی ہیں جب آپ کے پیپر ہوتے ہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ تم ایسا کرو نا کہ اسمارا آپی کے پاس چلی جاؤ، وہاں بھی آپ جیسا حال ہے، ابیحہ باجی کمرہ بند کیے پڑتی رہتی ہیں۔ ارے یار تم اس سے ملنے کیوں جا رہی ہو؟ عمر اور سنی کی بھی تو چھٹیاں ہیں۔ اس نے ماہم کو دیکھا جو اس کے بیڈ پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ مگر مزہ تو ان کے ساتھ آتا ہے۔ اس خشک لڑکی کے ساتھ مزہ؟ مرشد کو تعجب ہوا۔ کوئی نہیں ہے خشک، ہاں یہ الگ بات ہے آپ سے لڑائی رہتی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ کیا کروں؟ وہ بیزار سی تھی۔ آپی کو بلا لو رہنے، وہ مشورے دیا جا رہا تھا۔ کہہ رہی تھی جب تک آپ کے پیپر ختم نہیں ہو جائے بالکل نہیں آؤں گی، کیونکہ آپ کا حرج ہوگا۔ یار تم لڑکی کیا ہو، وہاں جاتی ہو تو وہاں لوگوں کا حرج، یہاں میرا۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ ریوالونگ چیئر اس کی طرف گھما کر بولا۔ میں چاہتی ہوں بھائی گھر میں کوئی فنکشن ہو زبردست سا، مثلاً۔ وہ سوالیہ انداز میں پوچھنے لگا۔ کوئی بھی زبردست آئیڈیا؟ امی اور ابو کی ویڈنگ اینیورسری آ رہی ہے نیکسٹ ویک، وہ سیلیبریٹ کر لو، وہ بولا۔ جی نہیں ابو ڈانٹتے ہیں یہ سب کرنے پر، پچھلی بار کی ڈانٹ مجھے یاد ہے۔ آپ کے کہنے پر کیا تھا، منہ بنا کر رہ گئی۔ کچھ بھی کرو میرا دماغ خراب نہ کرو، وہ بھی کسیا گیا۔ ٹھیک ہے میں کروں گی کچھ، آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ وہ جھٹ اترائی کیونکہ ذہن نے آئیڈیا جو سوچ لیا تھا۔ مجھے ضرور بتانا، وہ ہانک لگا کر رہ گیا تھا۔ اس دن اس کا آخری پیپر تھا۔ وہ ابیحہ کو دیکھنے آ گیا جو کنول کے ساتھ ہی تھی۔ کیسی ہیں آپ دونوں؟ مرشد نے بڑے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ ارے آپ، کنول بولی جبکہ ابیحہ نے کڑوا سا منہ بنا لیا۔ آج تو آپ کا آخری پیپر ہے نا؟ ہاں پھر تو ہم دید سے بھی محروم رہ جائیں گے۔ وہ تاک کر فکرہ پھینک رہا تھا۔ ابیحہ نے دانت پیسے جیسے دانت تلے وہی ہو۔ کیوں آپ کا ان کے گھر جانا منع ہے؟ کنول کو ابیحہ کی حالت پر ہنسی آ رہی تھی۔ وہاں جا کر بھی دید سے محروم رہنا پڑتا ہے۔ کنول تم جب فارغ ہو جاؤ تو آ جانا۔ جب مرشد کی حد سے زیادہ بکواس شروع ہو جاتی تھی وہ کھڑی ہو جاتی تھی، اسے منع نہیں کر سکتی تھی تو خود ہٹ سکتی تھی۔ بیٹھو ادھر، اس نے بازو سے پکڑ کر بٹھا لیا۔ ابیحہ کے تو پتنگے لگ گئے۔ اپنی نہیں تو میری عزت کا خیال کر لیں۔ ابیحہ مرشد بھائی نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ کنول نے جھٹ سائیڈ لی۔ میں تو کچھ بھی نہیں کہتا، مگر یہ محترمہ انگارے چبانے لگتی ہیں۔ اس نے آنکھوں میں شوخی لیے اسے دیکھا۔ یاد آیا مجھے۔ کنول کو یکدم کچھ یاد آیا۔ وہ بیگ سے کچھ نکالنے لگی۔ یہ لیں کارڈ۔ کیسا کارڈ ہے؟ مرشد نے حیرانگی سے کارڈ لے لیا۔ پڑھ لیں۔ وہ کچھ شرمائی بھی۔ ہو بھئی مبارک ہو۔ مرشد نے کارڈ پڑھنے کے بعد مبارکباد دی۔ آپ کی شادی ہو رہی ہے، یہ بتائیے آئیں گے نا؟ وہ اصرار سے پوچھنے لگی۔ آپ کی یہ سہیلی آئیں گی تو میں بھی آؤں گا۔ وہ ابیحہ کو دیکھنے لگا جو شعلہ بار نگاہوں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تو بہانے بنا رہی ہے کہ نہیں آ سکتی۔ ارے ابیحہ، اگر آنے جانے کا مسئلہ ہے تو میں حاضر ہوں، لینے آ جاؤں گا۔ جی نہیں شکریہ، مجھے نہیں جانا، وہ بھی آپ کے ساتھ، وہ جتا کر بولی۔ ارے مرشد بھائی نے تو مسئلہ حل تو کر دیا، تم چپ رہو، کبھی میرا ساتھ نہ دینا، دوسروں کے ساتھ مل جایا کرو۔ اسے تو غصہ آ گیا۔ ظاہر ہے کنول عقل مند ہے۔ کیوں کنول؟ اب وہ اسے چڑھانے لگا۔ دونوں ہی پاگل ہیں، وہ بڑبڑائی۔ یہ کنول تو نہیں، البتہ میں ہوں پاگل۔ اس کا تمہیں اندازہ بھی ہے کس کے لیے؟ کنول کو ہنسی آ رہی تھی جو ابیحہ کو جلانے کے لیے کافی تھا۔ تمہیں بہت شوق ہے نا شادی کا، کر لو۔ پڑھائی پوری کی نہیں، فضولیات میں پڑنے لگی۔ ابیحہ کا بس نہ چلا تو کنول کو گید لیا۔ یہ کنول کا شرعی اور قانونی حق ہے، تمہیں کیوں اعتراض ہے ان کی شادی پر؟ مرشد نے اب اس کے برہم چہرے کو دیکھا۔ اچھا اب سمجھا، جلن ہو رہی ہے کہ تمہاری کیوں نہیں ہو رہی۔ ابھی تو میں بھی اتنی جلدی نہیں کر سکتا، ایگزامز کے بعد مجھے معاش کی بھی فکر ہے، وہ بولا۔ مرشد بھائی شادی تو بعد میں ہوتی رہے گی، منگنی تو کر لیں۔ کنول واقعی میں تمہیں نہ زندہ نہیں چھوڑوں گی، دیکھتی ہوں پھر کیسے کرتی ہو شادی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جانے لگی۔ مرشد بھائی میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ کی شادی ہو تو اس سرپھری لڑکی سے، کنول کہتی ہوئی اٹھ گئی اور وہ مسکرا کر رہ گیا تھا کیونکہ کنول سے بھی وہ کافی بے تکلف ہو چکا تھا۔ اس کے ایگزامز ختم ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور وہ آرام کر کے اپنی تھکن اتار رہا تھا۔ ایسے میں اسمارا اپنے دونوں بچوں کے ساتھ رہنے آ گئی تھی۔ یہ نہیں ہوا کہ چکر لگا لیتے، انہوں نے مرشد سے شکوہ کیا۔
ارے بھائی تھکن اتار رہا ہے نا، عمیر بولے۔ ایک ہفتہ بہت ہوتا ہے تھکن اتارنے کے لیے۔ انہیں بہت غصہ آ رہا تھا، آج ہی سوچا تھا آنے کو، بس رہنے دو، منہ دیکھ لیا تو کہہ دیا سوچا تھا۔ عمیر بھائی کیا بات ہے، سخت ناراض ہیں آپ کی زوجہ؟ وہ ان کے کان میں بڑی زوردار سرگوشی میں بولا جو سب نہیں سن لی۔ پوچھوں گی جب تمہاری زوجہ آئے گی۔ اسمارا نے اس کے بالوں کو کھینچا۔ کیا ذکر کر دیا آپ نے، وہ مصنوعی افسردگی سے بولا۔ لگتا ہے موصوف نے دیکھ لی ہے کوئی لڑکی۔ عمیر بھائی معنی خیزی سے گویا ہوئے۔ ہاں سوچا ہے میں نے اس کا بھی۔ پلیز پلیز اس ٹاپک کو ابھی نہ چھیڑیے کیونکہ ابھی اسے بہت پڑھنا ہے، وہ بے ساختہ بول اٹھا۔ کسے؟ اب امی نے بھی مشکوک انداز میں دیکھا تو وہ خجل ہو گیا کیونکہ اتنی جلدی وہ کسی کو بتانے والا نہیں تھا۔ ارے میرے 2 عدد بھانجے بھی ہوتے ہیں، وہ کدھر ہیں؟ مشہد نے بڑی ہوشیاری سے بات کا رخ بدل دیا۔ عمیر بھائی مسکرا کر رہ گئے۔ ماہم کے کمرے میں ہیں۔ یہ بتائیے آپ ہی کتنے دنوں کے لیے آئی ہیں؟ پتہ نہیں، وہ عمیر کو دیکھنے لگی۔ آپ انہیں کیوں دیکھ رہی ہیں؟ اس نے دونوں کو باری باری دیکھا۔ اس لیے کہ آئی 1 ہفتے کے لیے ہوں، پتہ نہیں ان کا کیا موڈ ہو جائے گا۔ یار عمیر بھائی آپ 1 ہفتہ نہیں سکون سے رہ سکتے؟ اب اس نے شرارتی انداز میں بولا۔ بتاؤں مشہد ابھی؟ اسمارا نے خفگی سے اسے گھورا۔ یار جب تمہاری ہوگی نا شادی تب پوچھوں گا کہ تم اپنی بیوی کو کیسے چھوڑتے ہو میکے میں۔ ہاں آپ نے یہ صحیح کہا، دیکھیے گا میں تو 1 دن بھی نہیں بھیجوں گا، وہ ابیحہ کو ذہن میں لا کر بولا۔ دیکھا امی، اس نے دیکھی ہوئی ہے، بتاؤ جلدی کون ہے؟ اب وہ اس کے پیچھے لگ گئی تھی۔ ارے بابا میں مذاق کر رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ یقین دلانے لگا۔ اسمارا تم پتہ ضرور کرنا کیونکہ تمہارے بھائی کے ارادے خاصے خطرناک ہیں۔ اچھا تو عمیر بھائی آپ بھی؟ ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، میں بھی، دیکھیے گا بتا کر نہیں دوں گا۔ وہ اٹھ کر بھاگ لیا تھا۔ امی اور اسمارا ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ ہمنا اور ابیحہ کا اسمارا بھابھی کے بغیر دل نہ لگا تو تیسرے دن ان کے بلانے پر آ گئی تھی۔ ابیحہ کافی عرصے بعد ان کے گھر آئی تھی، مگر جھجک اسے ہمیشہ مشہد کی وجہ سے آتی تھی جو کوئی بھی لمحہ اسے زج کرنے سے باز نہ آتا تھا۔ اب بھی آ تو گئی تھی مگر ابھی تک دونوں کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ ابیحہ تم سلاد بنا لو، میں اتنے میں پلیٹیں نکال لوں۔ اسمارا مشہد کی ہی فرمائش پر بریانی پکا رہی تھی۔ ابیحہ سلاد بنانے لگی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر وہ تنہا بیٹھی تھی جبکہ ہمنا اور ماہم دونوں بچوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اوہ بھئی خاص لوگ آئے ہیں۔ مشہد کی غیر متوقع آمد نے اسے الجھن میں مبتلا کر دیا، کام کرتے ہاتھ لرزے۔ ویسے میں تمہیں ہمیشہ کے لیے لانے کے لیے اقدامات کر رہا ہوں۔ وہ چیئر گھسیٹ کر اس کے برابر میں ہی بیٹھا۔ بھابھی، وہ چیخی۔ مشہد نے فوراً ہی اس کے ہونٹوں پر اپنا مضبوط ہاتھ جما کر رکھا۔ بیوقوف لڑکی، کیا ہر بار تم انہیں پکارنے لگتی ہو؟ بعد میں مجھے تو مشکل ہو جائے گی۔ اس نے معنی خیزی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو وہ گھور کر رہ گئی۔ کون سے شیمپو سے بال دھوتی ہو؟ بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں تمہارے پاس سے۔ ابیحہ کو تو ایک دم ہی اس کی بے باکی پر غصہ آیا اور اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ آپ انتہا سے زیادہ بدتمیز ہیں، ذرا بھی تمیز نہیں ہے کہ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ یار میں تم سے کھلم کھلا پیار کرتا ہوں، تم ہو کہ تل ملاتی رہتی ہو۔ وہ ذرا جزبز بھی ہو گیا۔ آپ لاپرواہ ہیں، کسی کے جذبات اور عزت کا خیال نہیں ہے آپ کو، تو بس رومانس جھاڑنے کی پڑی رہتی ہے۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ مجھے تم آج یہ بتا دو کہ تم مجھ سے خفا کیوں رہتی ہو؟ محبت کا اظہار کرنا کیا بےہودگی ہے؟ مشہد ایک دم ہی ذرا سنجیدہ ہو گیا۔ جس طرح کی آپ کی حرکتیں ہیں مجھے قطعی ایسے لوگ پسند نہیں ہیں، مگر تم کان کھول کر سن لو، تم مجھے ہر لحاظ سے پسند ہو اور تمہیں میں اپنا کر رہوں گا۔ اب وہ دھون سے بولا۔ یہ کبھی ہوگا نہیں مشہد علی صاحب۔ ارے بھائی کیا ہو گیا ہے؟ اسمارا کچن سے چلی آئی ان کی آوازوں پر۔ بھابھی مجھے ابھی گھر جانا ہے، پلیز مجھے گھر چھڑوا دیں۔ بات کیا ہوئی ہے؟ وہ تو گھبرا گئی جبکہ مشہد اسے دیکھ رہا تھا جو پنک سوٹ میں سرخ چہرہ لیے ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، پلیز مجھے گھر جانا ہے، وہ تو ضد میں آ گئی اور پھر اس کے شور مچانے پر اسے ڈرائیور کے ساتھ چھڑوانا پڑا۔ وہ ٹھٹک گئی تھی، ضرور مشہد سے ہی اس کی کوئی تکرار ہوئی ہے۔ جبھی مشہد بھی چپ تھا۔ مشہد 2-3 دن تک خاموش رہا۔ ابیحہ کا سرد لہجہ دل بھی دکھا جاتا تھا، حالانکہ وہ تو اسے چاہے جانے کی غلطی کر چکا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس سے چڑھتی تھی۔ اس نے سنجیدگی سے ابو کے ساتھ آفس جوائن کر لیا تھا اور وہ کافی حد تک سنجیدہ بھی تھا۔ ابو میں گھر جا رہی ہوں، اسمارا نے بجھے دل کے ساتھ کہا۔ امی ابھی تو ہمیں صرف 5 دن ہوئے ہیں، عمر بول اٹھا۔ بھیا لگتا ہے آپ کے ماموں کو اب ٹائم نہیں ہے ہمارے لیے۔ بات کیا ہوئی ہے؟ مشہد سے لڑائی ہوئی ہے؟ وہ مشہد کو دیکھنے لگی جو کسی فائل کی ورقردانی کر رہا تھا۔ اسے فرصت کہاں ہے، وہ کچھ زیادہ ہی خفا تھی۔ ماموں آپ کی لڑائی ہوئی ہے ممی سے؟ سنی نے اس کے قریب جا کر پوچھا۔ یار تمہارے ماموں کو تو لڑائی کی بھی فرصت نہیں۔ اس نے مسکرا کر سنی کا رخسار تھپتھپایا۔
اسی لیے ہم اب گھر جا رہے ہیں۔ اسمارا ماہم کے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ آپ کی تھوڑی مصروفیت ہے، نیا آفس جوائن کیا ہے، ظاہر ہے آپ کو ٹائم نہیں دے پا رہا۔ وہ ان کے قریب چلا آیا۔ بیٹا تم اتنا بھی خود کو انوالو نہ کرو آفس میں۔ صمد علی نے بیٹے کی ذمہ دارانہ فعل کو ستائش کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ کچھ پانے کے لیے انسان کو انوالو ہونا پڑتا ہے۔ لہجے میں ایک گہرائی اور معنی تھے۔ اسمارا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اچھا مجھے ویسے بھی جانا پڑے گا، ضرور آپ کے میاں کو ضرورت پڑ گئی ہوگی۔ وہ مسکرایا۔ بدتمیز بتاؤں، وہ جھیم گئی تھی۔ ایک ہفتے سے پہلے تو بالکل نہیں جائیں گی۔ ایسا کریں آپ میری یونیورسٹی فیلو کی شادی میں چلیں۔ یکدم ہی سے کنول کی شادی یاد آ گئی۔ سوری میں باز آئی، مجھے نہیں جانا، تم جاؤ۔ وہ جھٹ انکار کرنے لگی۔ بھائی میں چلوں؟ ماہم نے خوش ہو کر کہا۔ تمہیں لے جانے سے باز آیا، ہر جگہ چلو چلو کی رٹ لگا دیتی ہو۔ مشہد نے کہا تو وہ منہ وسور کر رہ گئی۔ ایسا کرو تم خود ہی چلے جاؤ، امی نے کہا۔ جانا ضروری ہے مجھے، مگر آپ آج کہیں نہیں جائیں گی، وہ آپی کو وارن کرتا چلا گیا۔ امی سوچیں آپ لوگ اس کے بارے میں، اسمارا نے ان سے کہا۔ بیٹا سوچ رہے ہیں، مگر ہمیں اس کی پسند کا زیادہ خیال ہے۔ ابو کو اپنے ہونہار بیٹے کی پسند کا بھی خیال رہتا تھا۔ تمہیں جب آنا ہو بتاؤ ٹائم۔ ابو ابیحہ کو گاڑی سے اتارنے کے بعد بولے۔ آپ 2 گھنٹے میں آ جائیے گا۔ وہ اپنا بلو چائنا سلک کا دوپٹہ سنبھال کر بولی۔ ٹھیک ہے۔ وہ اسے ہال کے باہر چھوڑ کر ہی چلے گئے تھے۔ آج کنول کی شادی تھی۔ مہندی مایوں میں تو شرکت نہ کی تھی، آج بھی کنول کی دھمکی پر آئی تھی۔ اس نے اندر جا کر ایک کونے کی ٹیبل کا انتخاب کر لیا تھا۔ تنہا بیٹھی تھی، گھبرا بھی رہی تھی۔ اتنے میں 2-3 خواتین اور ایک لڑکی اسی کی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ وہ پھر بیٹھی رہی تھی۔ کنول کی چھوٹی بہن نے اسے دیکھ لیا تو اسے بلا کر لے گئی۔ وہ بلو سوٹ میں کافی حسین لگ رہی تھی۔ نازک سراپے پر میک اپ، وہ بھی لائٹ سا، الگ جھب دکھا رہا تھا۔ کنول سے وہ ملی۔ کنول دلہن بنی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر وہ پھر اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ڈنر شروع ہو گیا تھا۔ وہ کھا نہیں رہی تھی۔ اتنے میں مشہد بلیک جینس اور لیمن کلر کی ٹی شرٹ میں اپنی ڈیشنگ پرسنالٹی سمیت روبرو تھا۔ ارے تم آئی ہو، مجھے فون کر دیا ہوتا، میں لینے آ جاتا، وہ خوشگوار انداز میں بولا۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ تھی۔ شکریہ، مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے ساتھ جانے کا، مگر اتفاق سے جانا تمہیں میرے ساتھ ہی پڑے گا۔ انکل ملے تھے مجھے روڈ پر، انہوں نے ہی کہا کہ میں تمہیں ساتھ لیتا آؤں۔ وہ بڑی فتح مندی سے مسکرایا تو وہ ضبط کر گئی، کیونکہ اطراف کا بھی خیال رکھنا تھا۔ سب ان کی جانب متوجہ تھے، جبکہ اس کی ٹیبل پر بیٹھی خاتون مسلسل اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، میں کنول سے کہوں گی، وہ مجھے چھڑوا دے گی۔ وہ آگے بڑھ گئی، جبکہ مشہد لب بھیج کر رہ گیا۔ جلدی پھر اس نے اجازت لی۔ اس وقت وہ کس سے کہتی کہ اسے چھڑوا دے۔ وہ باہر آ گئی۔ اپنی بے بسی پر رونا آیا۔ کم از کم ابو اس سے تو پوچھ لیتے۔ آنکھوں میں نمی در آئی۔ آ جاؤ، میں چھوڑ دوں گا، اور بے فکر رہو، صحیح سلامت چھوڑ دوں گا۔ اس نے فرنٹ ڈور کھول دیا تھا، اور وہ پھر مرتی کیا نہ کرتی کے مصداق بیٹھ گئی تھی۔ ابیحہ تم مجھے اتنا گرا ہوا کیوں سمجھتی ہو؟ پلیز، میں اس وقت بالکل بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، وہ نروٹھے انداز سے گویا ہوئی۔ میں کچھ دن بعد امی ابو کو بھیجنے والا ہوں تمہیں مانگنے کو۔ میرا رشتہ پہلے ہی کہیں سے آیا ہوا ہے، اور وہ مجھے پسند بھی ہے۔ آپ یہ زحمت نہ کریں تو اچھا ہے۔ اس نے یہ کہہ کر مشہد کے جذبات اور ارمانوں پر اوس ڈال دی۔ وہ چپ ہو گیا۔ مگر سن لو، تم میری بیوی بنو گی، یاد رکھنا۔ اس کے گھر کے آگے اتار کر وہ گاڑی بڑھا لے گیا تھا۔ ابیحہ اس کی جرأت اور ہمت پر متحیر رہ گئی۔ بالکل بھی اس سے نہیں زج ہوتا تھا۔ آپی، کیا ابیحہ کا کہیں سے پروپوزل آیا ہوا ہے؟ دوسرے دن اس نے بے چینی سے ان سے پوچھا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ آپی، اب میں آپ کو سب بتا ہی دوں تو زیادہ اچھا ہے۔ مشہد نے انہیں ساری اپنی بات بتا دی۔ وہ تو سناٹے میں آ گئی کہ ان کا بھائی اتنا سیریس ہے۔ آپی، میں اسے بہت چاہتا ہوں، مگر وہ پتہ نہیں میری کسی بھی بات پر یقین نہیں کرتی ہے۔ وہ خاصا روحانسا ہو رہا تھا۔ تم سے کس نے کہا کہ تم اسے عشق جھاڑتے رہو؟ میں نے تو صرف اس سے عشق کیا ہے۔ میری زندگی میں آنے والی وہ پہلی اور آخری لڑکی ہے۔ اگر وہ مجھے نہ ملی تو ضرور میں ادھورا رہ جاؤں گا، وہ جذب سے کہہ رہا تھا۔ بیوقوف لڑکے، تم مجھے اب بتا رہے ہو، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ میں نے سوچا کہ پہلے میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں، پھر ہی میرا پروپوزل جائے تو اچھا ہے، مگر اس کا تو پہلے ہی پروپوزل آ گیا ہے۔ اس کی سہیلی کنول ہے نا، اس کے رشتہ داروں میں سے، جب ہی کل اتنا تیار ہو کر گئی تھی اسی شادی میں۔ مشہد کو غصہ آ گیا۔ تو کیا ایسی سادہ سی چلی جاتی؟ انہیں ہنسی آئی۔ بس آپ نے اس کا یہ پروپوزل ریجیکٹ کروانا ہے۔ اسے بھی ضد ہو گئی۔ وہ تمہیں پسند کرتی نہیں ہے، تم اس کے پیچھے دیوانے ہو رہے ہو۔ آپی، آپ کو نہیں پتہ، میں اسے انتہا کی حد تک چاہتا ہوں۔
وہ بول رہا تھا اور وہ سوچ میں پڑی ہوئی تھی۔ تم فکر نہیں کرو، میں کچھ کروں گی، جلدی کریں، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی اسے یہ پروپوزل پسند ہے۔ وہ بڑی بےتابی سے بول رہا تھا۔ اسمارا نے اپنے دیوانے بھائی کو دلاسے دیے۔ وہ حیران تھی کہ مشہد اتنے عرصے سے ابیحہ سے محبت کرتا آ رہا تھا، اس کا تو انہیں بھی اندازہ نہیں تھا۔ اب انہیں مشہد اور ابیحہ کی چند ایک باتیں یاد آنے لگیں۔ اکثر مشہد پوچھتا تھا ابیحہ نے کوئی شکایت تو نہیں کی؟ اسمارا ایک ہفتے ہی رہ کر آ گئی تھی۔ عمیر بھائی کا ان کے بغیر دل جو نہ لگتا تھا۔ گھر میں ابیحہ کے پروپوزل پر غور و خوض بھی ہو رہا تھا، کیونکہ ابیحہ کے ابو کو اپنی اکلوتی بیٹی کو دیتے ہوئے دل ڈر رہا تھا۔ انجانے لوگ تھے، ایسے میں اسمارا نے گھر فون کر کے اپنی امی کو ساری بات بتا دی کہ وہ مشہد کا رشتہ لے کر آ جائیں، اور پھر وہ ایک دن آ بھی گئی۔ جمال بھائی انکار نہ کیجیے گا، ہمارا ارادہ پہلے ہی آنے کا تھا، مگر مشہد چاہ رہا تھا کہ پہلے بزنس کی طرف ذرا توجہ دے لے، صمد علی نے کہا۔ پھر بھی کچھ ٹائم لگے گا، جمال احمد بولے۔ ارے جمال اسمارا کا بھائی ہے، دیکھا بالا ہے، گھر کا بچہ ہے، عمیر بھائی کی امی نے جھٹ کہا۔ چلیے جمال بھائی سوچ لیں، مگر جواب ہمیں مثبت میں ہی دیجیے گا، وہ بولی۔ گھر میں مشہد کا پروپوزل کیا آیا کہ گھر میں بھونچال آ گیا، کیونکہ جہاں سے پہلے آیا تھا وہ بھی جواب مانگ رہے تھے، جبکہ مشہد دیکھا بالا تھا، ووٹ اسی کے حق میں جا رہا تھا۔ مگر ابیحہ تو تلملا رہی تھی۔ اس کے منع کرنے کے باوجود مشہد نے اپنا پروپوزل بھیج دیا تھا، مگر وہ اس لاپرواہ اور رومانس جھاڑتے شخص کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، جو آگے زندگی میں بھی سنجیدہ نہ ہوگا۔ امی، مجھے مشہد کا پروپوزل قبول نہیں ہے۔ اس سے رہا نہ گیا تو وہ بول اٹھی۔ دماغ تو خراب نہیں ہے تمہارا امی؟ ابھی مجھے نہیں کرنی شادی، پڑھنا ہے مجھے۔ وہ یہی عذر پیش کرنے لگی۔ پڑھنے کا ہم نے پہلے ہی پوچھ لیا ہے، وہاں کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے، سارے شوق آپ وہیں پورے کرنا۔ مجھے پھر بھی نہیں قبول، آپ چاہیں تو کنول کے آئے ہوئے پروپوزل کو قبول کر لیں، وہ نگاہ چرا کر بولی۔ وہاں تمہارے ابو نے پہلے سے منع کر دیا ہے، ان کا دل نہیں مان رہا تھا، مگر میرا دل یہاں نہیں مان رہا، وہ پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ زیادہ فضول گوئی نہ کرو، ابھی تمہارے ابو نے سن لیا تو افسوس ہوگا انہیں۔ امی سوچیے، آپ غلط انتخاب کر رہے ہیں، سب میرے لیے۔ مشہد بالکل ٹھیک ہے تمہارے لیے، ذمہ دار طبیعت کا ہے۔ ذمہ دار طبیعت؟ وہ حتے سے اکھڑی جا رہی تھی۔ زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ابو نے ہاں کہہ دی ہے۔ وہ آخری فیصلہ سنا کر چلی گئی، اور وہ تکیے میں منہ چھپا کر رو دی۔ کس سے کہے کہ اس لاپرواہ اور غیر ذمہ دار شخص سے شادی نہیں کر سکتی، جو ہر وقت مذاق میں رہتا تھا۔ صاحبزادے دل میں چھپائے بیٹھے تھے۔ ابو نے مشہد کو چھیڑا۔ اسی کا ہی تو نتیجہ ہے، مجھے پھر آپ ہی کو بتانا پڑا۔ بیٹے، اتنا طویل تم انتظار کر رہے تھے۔ ابو، ظاہر ہے اب انکل اپنی بیٹی مجھ نکمے کو ایسے تو نہیں دے دیتے، تھوڑا بہت کام بھی تو ضروری ہے، وہ جھیمبا ہوا بول رہا تھا۔ دیکھا میرا بیٹا کیسا ذمہ دار ہے۔ امی، میں یہی تو چاہ رہی تھی کہ بھائی کی منگنی کا فنکشن کریں چھٹیوں میں، کچھ تو انجوائمنٹ ہو۔ ماہم تو خوش تھی۔ کیا خیال ہے شادی بھی ساتھ ہی نہ کرا دی جائے؟ نہیں ابو، شادی اتنی جلدی نہیں، وہ لڑکی پھر مجھ سے لڑے گی کہ تم نے کمایا بھی یا بس شادی کا شوق تھا، اس نے مسکرا کر کہا۔ بیٹا آپ کا سمجھدار ہے، آگے تک کی پلاننگ کر لی ہے، ابو نے امی سے کہا تو وہ جھیم گیا۔ ٹھیک ہے نا، اچھا سوچ رہا ہے، بعد میں بچوں کی بھی الگ ذمہ داری پڑتی ہے۔ مشہد ناراض سے ابیحہ کو تصور میں لا کر رہ گیا۔ غصہ ہو رہی تھی یا اسمارا آپ ہی سے پتہ چلا تھا؟ بیٹے تم ٹھیک کر رہے ہو امی، بھائی کی شادی ہی کر دینا اچھا ہے، ابیحہ باجی آ جائیں گی تو میری تو بوریت دور ہوگی۔ ماہم کو زیادہ جلدی تھی۔ بیٹے آپ کے بھائی شادی اپنے لیے کریں گے، تمہاری بوریت دور کرنے کے لیے نہیں۔ ابو آج مشہد کو چھیڑ رہے تھے، جو کچھ جھمبا ہوا تھا۔ منگنی کی تاریخ ابھی طے نہیں کی تھی، کیونکہ عمیر بھائی ایک اہم میٹنگ اٹینڈ کرنے اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ کسی کو میری پرواہ ہی نہیں، وہ بول رہی تھی۔ آپ ہی مجھے ہے۔ راضی لپک کر اس کے پاس آیا۔ بدتمیز ہو تم دونوں، سب مل جاتے ہو تم ان کے ساتھ۔ کن کے ساتھ؟ اس نے شارق سے وضاحت چاہی۔ زیادہ بکواس کی ضرورت نہیں ہے، جوتے لگا دوں گی، غصے میں تو وہ تھی ہی۔ خیر نہیں مشہد بھائی کی؟ راضی نے آنکھ ماری۔ ان سے پہلے تمہاری۔ ابیحہ کا نزلہ راضی پر گرنے لگا تو بھابھی درمیان میں آ گئی۔ ارے کیا ہو گیا ہے ابیحہ؟ بچائیے بھابھی۔ راضی اچھلتا کودتا بھاگ لیا، جبکہ شارق نے پہلے ہی کھسک جانے میں عافیت جانی تھی۔ کسی کو میری پرواہ نہیں ہے، وہ اپرودھی، ہم سب کو ہی پرواہ ہے۔ وہ سمجھ تو گئی تھی وہ احتجاج کر رہی تھی۔ آپ کو کب ہے؟ آپ تو خود چاہتی ہیں میری شادی آپ کے بھائی سے ہو جائے۔ تمہیں مشہد کیوں برا لگتا ہے؟ وہ مجھے برے نہیں لگتے، ان کی گفتگو، ان کا لاپرواہ انداز۔ بھابھی آپ برا مت منائیے گا،
جو شخص زندگی میں کبھی سنجیدہ ہی نہیں ہوا اس سے آئندہ کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ تم نے مشہد کو بالکل غلط سمجھا ہے، وہ ایسا نہیں ہے۔ انہیں ابیہا کے کہنے پر افسوس بھی ہوا کہ وہ مشہد کو لاابالی سمجھتی ہے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ لاپرواہ ہے؟ جو ہر وقت ہنسی مذاق اور عشق بگاڑتا ہے وہ شخص کبھی زندگی میں سنجیدہ نہیں ہو سکتا۔ سوری اگر آپ کو برا لگا ہے۔ وہ آج ان کا بھی لحاظ نہیں کر رہی تھی۔ مجھے بالکل بھی آپ کے بھائی نہیں پسند۔ یہ رشتہ زبردستی جوڑا جا رہا ہے اور مجھے پتہ ہے اس میں بھی ہاتھ مشہد علی کا ہی ہے جو انہوں نے پہلے پروپوزل کو ریجیکٹ کروا دیا۔ آنکھوں میں شعلوں کی سی لپک تھی۔ بھابھی حیرانگی سے ابیہا کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ مشہد نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، سب کو ہی پسند ہے۔ مشہد تو جس کی اس شخص سے زندگی سے وابستہ ہو رہی ہے اسے تو نہیں پسند نا۔ وہ بھنا کر چلی گئی۔ بھابھی سرد آہ بھر کر رہ گئی تھی۔ پھر ان سے رہا نہ گیا تو مشہد کو فون پر سب کچھ بتا دیا۔ اگلے جمعے کو دونوں کی منگنی تھی، بیچ میں صرف 3 دن تھے۔ کیا بات ہے، کس سوچ میں بیٹھے ہو؟ امی نے گمسم بیٹھے مشہد کا شانہ ہلایا۔ ہاں کچھ نہیں، جھٹ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ امی ایسا نہیں ہو سکتا کہ منگنی کی جگہ نکاح ہو جائے؟ ہیں نکاح؟ وہ اچنبھے سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں نکاح، کیونکہ میں چاہتا ہوں پکا کام ہو۔ وہ دور کی سوچ رہا تھا۔ اے بیٹا اتنی اچانک یہ سب مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ منگنی کی جگہ نکاح رکھ لیں۔ مگر بیٹا مشہد یہ بہت مشکل ہے، سب کی رائے اور مشورہ ضروری ہوتا ہے۔ وہ تو گھبرا گئیں۔ آپ کریں سب سے مشورہ، بلکہ ایسا کریں آپ ہی کو بلا لیں اور بس آپ نے نکاح کی ڈیٹ رکھنی ہے۔ اب تم نکاح کے وقت کہو گے کہ رخصتی بھی ابھی ہو۔ انہیں مشہد کی دماغی حالت پر شک ہونے لگا۔ امی کے لیے یہ سب کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ابو سے پوچھا تو انہیں معقول لگی یہ بات۔ پھر دوبارہ جا کر اپنا عندیہ دیا، سب سوچ میں پڑ گئے۔ مگر پھر ابیہا کے ابو نے رضامندی دے دی کہ منگنی ہو یا نکاح پھر بھی ابیہا انہی کی ہے۔ اور ادھر ابیہا کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی، کیونکہ مشہد پورا اس کا دل جلا رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کیا کر دے۔ اس دن وہ ایک خوبصورت سی ڈائمنڈ رنگ لے کر آیا کہ خود ابیہا کو پہنائے گا۔ صرف ایک دن باقی تھا، اسے ابیہا سے مل کر ساری کدورت بھی دھونی تھی۔ اسمارا آپی کو اپنے پلان میں شامل کر لیا تھا، اس لیے وہ ایک دن پہنچ گیا جب دوپہر میں کوئی نہیں تھا۔ چچی جان اور تائی امی شاپنگ کے لیے گئی ہوئی تھیں، جبکہ تایا ابو اور چچا جان آفس میں ہی تھے۔ باقی کی نوجوان پارٹی بھی اپنے کاموں میں مگن تھی۔ صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا ہے، اسمارا نے اس سے کہا۔ بے فکر رہیں، روزہ کھلوا کر جاؤں گا محترمہ کا۔ وہ تیزی سے ابیہا کے کمرے میں آ گیا جو نہا کر بیٹھی تھی، بال پشت پر کھلے تھے۔ آپ اور ادھر؟ وہ بوکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں میں ادھر۔ مشہد نے لاک لگایا۔ کیوں آئے ہیں ادھر؟ بھابھی، وہ چیخی تو مشہد نے اس کے نازک لبوں پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ دیا۔ بے وقوف لڑکی، کیا ہر بار تم آپی کو پکارنے لگتی ہو؟ میرے لیے تم مشکلات پیدا کرو گی۔ وہ معنی خیزی سے بولا تو ابیہا نگاہیں جھکا کر رہ گئی۔ اسے بیڈ پر بٹھایا۔ ہاں بولو، میں لاپرواہ ہوں، ہر وقت عشق بگاڑتا رہتا ہوں۔ اب وہ ذرا سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اچھا کیا انہوں نے بتا دیا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں ہر لڑکی کو دیکھ کر رومانس جھاڑنے لگتا ہوں؟ ابیہا تم پہلی اور آخری لڑکی ہو جسے میں نے روح کی گہرائیوں سے چاہا ہے۔ میں اگر تم سے ہر وقت ہنسی اور چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا تھا تو تم نے یہ سمجھ لیا کہ میں زندگی میں کبھی سنجیدہ نہیں ہو سکتا، لاپرواہ ہوں، لاابالی ہوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، وہ بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ابیہا نے ایک لمحے کو چونک کر اس کا چہرہ اور لہجہ نوٹ کیا جس میں دکھ اور تعصب پنہاں تھا۔ میں تو اپنی محبت کا اظہار کرتا رہتا تھا، مجھے کیا پتا تھا تم مجھے ایسا سمجھو گی۔ تو سنو ابیہا جمال، تم میری پہلی اور آخری پسند ہو، تمہارے بعد نہ اس دل میں کوئی آیا ہے نہ آئے گا۔ وہ اسے شانوں سے تھام کر بولا۔ میری عادت ہی ہنسی مذاق کی ہے، شکر ادا کرو تمہیں ایسا جولی شخص مل رہا ہے جو نہ صرف تمہیں چاہتا ہے بلکہ اپنی باتوں سے خوش بھی رکھے گا۔ مشہد نے ابیہا کی پلکوں کو چھوا تو وہ بدک کر ہٹی۔ میں نے کوئی تمہارا پروپوزل ریجیکٹ نہیں کروایا، بس اپنا پروپوزل بھیجا۔ سیدھا سبھاؤ، یقین تھا میرے حق میں ووٹ جائے گا۔ اب تو فتح مندی سے مسکرایا۔ مجھے ابھی بہت پڑھنا ہے۔ اس کی اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی میری طرف سے بالکل اجازت ہوگی، شادی کے بعد بھی تم پڑھ سکتی ہو۔ وہ اس کی نرمی سے کہنے پر شانت ہو گیا۔ آپ نے نکاح کیوں رکھا، منگنی کیوں نہیں؟ تمہارا بھروسہ نہیں تھا، کیا پتا کب بدل جاؤ، میں تو مفت میں مارا جاؤں گا نا۔ اب مشہد نے پینٹ کی جیب سے ڈبیا نکالی اور اس کی مخروطی انگلی میں اپنے نام کی رنگ پہنا دی جو اس کی مخروطی انگلی میں جگمگا رہی تھی۔ وہ تو سکتے کسی کیفیت میں ہو گئی تھی۔ منگنی چلو تمہاری آج ہو گئی، نکاح کل ہے۔ اب وہ آنکھوں میں شوخیاں لیے اسے دیکھنے لگا تو ابیہا پشت پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ کتنی جلدی وہ اس کے آگے ہار گئی۔ اور ہاں، بعد میں تم میری مکمل بیوی ہوگی، کم از کم محبت بھرے جملوں پر تو تمہیں اعتراض نہ ہوگا۔ وہ مجھے ہوگا کیونکہ آپ ہر ایک کے سامنے شروع ہو جاتے ہیں۔
اب ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا کیونکہ تم ہر بار آپ ہی کو بلا لیتی ہو۔ وہ اس کے قریب چلتا ہوا آیا۔ وہ تو اب بھی بلاؤں گی بھابھی، تمہاری تو ایسی کی تیسی۔ مشرت نے اسے دیوار سے لگا دیا۔ اب آواز نکالی نہ تو یاد رکھنا ایسی حرکت کروں گا پھر تم مجھے مارنے کو دوڑو گی۔ وہ بہت زیادہ شوق ہو رہا تھا۔ شرافت سے چلے جائیں، اسی میں خیریت ہے۔ یہ بتا دو اب تو مجھ پر غصہ نہیں نا؟ ابیہا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تھینک یو ابیہا، اب مجھ سے یہ 1 سال کا عرصہ کٹے گا نہیں۔ وہ بولا، میرا ابھی آنرز پورا نہیں ہوا ہے۔ یار دفع کرو اسے، کنول سے ہی سبق سیکھو، شادی کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ مگر میں ایسا نہیں کروں گی۔ اب وہ مشرت کو تنگ کر رہی تھی۔ اگر میں نے نکاح کے بعد رخصتی کی شرط رکھ دی نا تو یاد رکھنا کوئی بھی کچھ نہیں بولے گا۔ آپ کے یہ ارادے ہیں پھر میں آپ سے شادی نہیں کر رہی۔ سوری غلطی ہو گئی۔ جرجس نے مسخرے انداز میں کان پکڑے۔ ایک بار میری طرف دیکھ تو لو۔ بھابھی بھابھی، وہ چیخی تو مشرت کو بھاگتے ہی بنی۔ وہ ہنستی رہی۔ کتنی خوش نصیب تھی، وہ ایک محبت کرنے والا شخص ملا تھا، وہ ہی ناشکری بنی ہوئی تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔